يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرد صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ تمام اصحابہ کرام ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کھلم کھلا کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی، تو مشرکین حضرت ابو بکر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا گیا۔ حضرت ابو بکر کو تو بھی مارا گیا اور ان کو پاؤں تھلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربی فاسق نے حضرت ابو بکر کو اپنے جوتوں کو ٹیڑھا کر کے مارتے رہے۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے ان کا چہرہ اور ناک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر کے قبیلے بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر سے مشرکین کو ہٹایا اور ان کو ایک چادر میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلہ بنو تیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر مر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربی کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلے والے حضرت ابو بکر کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ اور قبیلہ بنو تیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے ہوش تھے۔ انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابو بکر نے بات کی تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو وہ لوگ حضرت ابو بکر کو برا بلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دیے، اور ان کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ اس کا دھیان رکھیں اور انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اکیلی رہ گئی تو وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پوچھتے رہے کہ رسول اللہ کا کیا ہوا۔ ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ
جمیل بنت الخطاب کے پاس جائیے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیے۔ چنانچہ وہ جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا، ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جمیل نے کہا، میں نہ تو ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو۔ ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت جمیل ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگی اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا بنا؟ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ کی والدہ یہ بات سن رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم کے گھر میں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ حضرت خیر اور حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی، لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرات ابو بکر کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چل پڑی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ میری والدہ ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برکت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کو اللہ کی طرف سے دعوت دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچا دے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی دعوت دی، اور اسی طرح وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں ٹھہرے رہے۔ ان کی تعداد 39 تھی۔ جس دن حضرت ابو بکر کو مارا گیا اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی، جو حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن دعا کی تھی اور حضرت عمر جمعرات کو مسلمان ہوئے۔ ان کے مسلمان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گھر میں موجود صحابہ کرام نے
اس زور سے اللہ اکبر کہا جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصے میں بھی سنائی دی۔ حضرت ارقم کے والد نابینا کافر تھے، وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ کافر ہو گیا، یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنا دین کیوں چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں، اور ان کافروں کا دین کلم کلا ظاہر ہو جبکہ وہ ناحق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ہم توڑے ہیں، ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں جتنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں، میں ان تمام مجلسوں میں جا کر ایمان کو ظاہر کروں گا۔ چنانچہ وہ دارالارقم سے باہر نکلے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر قریش کے پاس گزرے جو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو جہل بن ہشام نے دیکھتے ہی کہا، فلانا آدمی کہہ رہا تھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت عمر نے اسی وقت اس کے سامنے کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا۔ مشرکین یہ سن کر حضرت عمر کی طرف جھپٹے۔ حضرت عمر نے حملہ کر کے عتبہ کو نیچے گرا لیا اور اس پر گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے اور اپنی انگلی اس کے دونوں آنکھوں میں ٹھونس دی۔ عتبہ چیخنے لگا، لوگ پرے ہٹ گئے۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور جب بھی کوئی سورما آپ کے قریب آنے لگتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آنے والوں میں سے سب سے زیادہ باعزت آدمی کو پکڑ لیتے تھے اور اس کی خوب پٹائی کرتے تھے، یہاں تک کہ سب لوگ حضرت عمر سے عاجز آ گئے، اور جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مجلسوں میں جا کر ان کو اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا، اور یوں کفار پر غالب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ کی قسم، میں جتنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھا کرتا تھا، میں ان تمام مجلسوں میں جا کر بے خوف و خطر اپنے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت عمر اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اطمینان سے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر حضرت عمر کے ہمراہ دارالارقم واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر اکیلے واپس چلے گئے اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے گئے۔ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر نبوت کے 6 سال کے بعد اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب کہ صحابہ کرام ہجرت فرما کر حبشہ جا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو اسی دین اسلام پر پایا۔ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ برق الغمات پہنچے تو وہاں قبیلہ کارا کے سرداران ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے ابو بکر، کہاں کا ارادہ ہے؟
حضرت ابو بکر نے کہا مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے اور اب میرا ارادہ ہے کہ میں زمین کی سیاحت کروں، اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغنا نے کہا تمہارے جیسی آدمی کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اس کو نکالنا چاہیے، کیونکہ تم نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہو اور صلہ رحمی کرتے ہو، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو اور مصائب میں ان کی مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنی رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ابن دغنا بھی آپ کے ساتھ آیا۔ شام کے وقت ابن دغنا نے قریش کے سرداروں کے پاس چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسے آدمی کو نہ خود مکہ سے جانا چاہیے اور نہ کسی کو ان کو نکالنا چاہیے۔ کیا تم ایک ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب میں ان کی مدد کرتا ہے؟ قریش ابن دغنا کے پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے ابن دغنا سے کہا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں ہی کیا کرے، وہاں ہی نماز پڑھے اور وہاں جتنا چاہے قرآن شریف پڑھے اور علی الاعلان عبادت کر کے اور بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنہ میں ڈال دیں گے۔ ابن دغنا نے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ دی اور کچھ عرصہ تک تو حضرت ابو بکر ایسے ہی کرتے رہے کہ اپنے گھر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز اونچی نہیں کرتے تھے اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھنے لگے تو مشرکوں کی عورتیں اور بچے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور آپ کو دیکھ کر حیران ہوتے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے۔ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو انہیں اپنے آنکھوں پر قابو نہ رہتا اور وہ بے اختیار رونے لگ جاتے۔ اس سے قریش کے مشرک سردار گھبرا گئے۔ انہوں نے ابن دغنا کے پاس آدمی بھیجا، چنانچہ ابن دغنا ان کے پاس آئے تو مشرکین قریش نے ان سے کہا ہم نے ابو بکر کو اس شرط پہ تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں وہ اعلانیہ نماز پڑھتے ہیں اور اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنہ میں ڈال دیں گے، آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ اگر وہ اپنے گھر میں اپنی رب کی عبادت کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ علی اعلان سب کے سامنے عبادت کرنے سے منع نہیں ہوتے تو پھر ان کی پناہ کو چھوڑ دیں۔ اس طرح اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی ہم ابو بکر کو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابن دغنا حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا جس شرط پہ میں نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا تھا وہ شرط آپ کو معلوم ہے، یا تو آپ وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی۔
حضرت ابو بکر نے کہا میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ چنانچہ ابن دغنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا، اے قریش، ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی اور اب تم اپنے اس ساتھی کے ساتھ جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ ابن اسحاق نے حضرت قاسم سے اس طرح روایت کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر ابن دغنہ کے پناہ سے باہر آ گئے تو وہ کعبے کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں قریش کا ایک بے وقوف ملا جس نے مٹی اٹھا کر ان کے سر پر ڈال لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ولید بن مغیرہ یا عاص ابن وائل گزر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بے وقوف میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، یعنی یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ ذاك العطاء المتنوع وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم فرت من متضلعين حاشا الكريم يردهم عطشا وقاد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع أصل الجود من ذا المنبع